بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آپ کی مکمل کہانی، آپ کی زندگی کی مکمل کہانی، مکمل واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نئی تخلیق کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ، جانشین یا حکمران بنائیں گے جو نسل در نسل زمین پر رہیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین پر ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ وہاں کسی کو رکھیں گے جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسلام میں فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تخلیقات سمجھا جاتا ہے جو اپنی اصل اور مقصد میں منفرد ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو نور سے پیدا ہوئے قرار دیا، جبکہ جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا ہونے والے قرار دیا۔ قرآن میں فرشتوں کے مقصد کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں جو کبھی بھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ بھی اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور جو کچھ بھی وہ حکم دیے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مکمل طور پر تسلیم ہونے کی یہ خصوصیت مزید دو دیگر آیات میں دکھائی دیتی ہے۔ دراصل یہ فرشتے صرف اللہ کے عزت دار بندے ہیں جو نہیں بولتے جب تک اللہ نہ فرمائے، اور صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس آیت میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کرتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کیا وہاں کسی کو رکھیں گے جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ بیان قرآن کے مفسرین کے مطابق یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم میں کسی قسم کی تنازع، بغاوت یا حسد کر رہے تھے، بلکہ یہ سوال ان کے تعجب کا اظہار تھا جو کسی وجہ کی تلاش میں تھا، نہ کہ اپنے رب پر شک کرنے کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر آیت میں انسانوں کو علم دینے کا ذکر کیا جاتا ہے جس پر فرشتے جواب دیتے ہیں پاک ہے آپ، ہم نے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا کوئی علم نہیں رکھا، بے شک آپ ہی سب سے جاننے والے، سب سے حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا جو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی تاکہ ان کے نسلوں کے مختلف رنگتوں اور جسمانی خصوصیات کو ظاہر کیا جا سکے۔ یہ ایک صحیح روایت سے ثابت ہے جو ترمذی میں آئی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کے تمام حصوں سے ایک مٹھی بھر کر بنایا، تو آدم کی اولاد زمین کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ، کچھ سفید، کچھ سیاہ، اور ان کے درمیان کچھ اور رنگتیں اور پتلے، موٹے، گندے اور صاف ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس کی اونچائی 60 ہاتھ تھی، اور جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوگا۔ کچھ علماء اس کا مطلب جنت میں آدم کی قد سے جوڑتے ہیں، اور جب وہ زمین پر آئے تو انہیں مناسب قد دیا گیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام 50 فٹ یا 100 فٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔
ہم اسی حدیث میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے لوگ اپنی قد میں کمی آتی جا رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرشتوں کو انسان کی تخلیق کے بارے میں اعلان کیا، یقیناً میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے صحیح شکل میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ 40 سال تک مٹی سے بنایا گیا پہلا انسان بے جان حالت میں رہا۔ اس دوران فرشتے جو بھی اس کے قریب سے گزرتے وہ خوف اور حیرت کا شکار ہوتے۔ خاص طور پر ابلیس اللہ کی اس نئی تخلیق سے حسد کرتا تھا۔ وہ اکثر آدم علیہ السلام کی مٹی کی شکل پر ہاتھ مار کر مذاق اڑاتا، تم کچھ نہیں ہو، اگر میں تم پر حاکم ہوا تو تمہیں تباہ کر دوں گا، اور اگر تم مجھ پر طاقت رکھتے ہو تو میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا۔ ہر مار کر ایک مٹی کی آواز آتی تھی، جیسے مٹی کے برتن ٹوٹنے کی آواز۔ یہ تفصیل قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس نے انسان آدم کو کھنکنے والی مٹی سے پیدا کیا، جیسے مٹی کے برتن کی مٹی ہوتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب پہلی مخلوق کی روح میں ڈالی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، جب میں نے اسے پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، جس سے اسے زندگی ملی اور انسان کی ابتدا ہوئی۔ جب روح اس میں پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینکا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے اپنی اجازت سے اس کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت تجھ پر ہو اے آدم۔ اللہ کے حکم پر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو تسلیم کیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام کے تمام سوائے ابلیس کے۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس آیت میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، تاہم یہ کنفیوژن سورہ کہف میں آیت نمبر 50 میں صاف کر دی گئی، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ یہی وجہ کہ ابلیس اللہ کے حکم کا انکار کر سکا، کیونکہ اس کے پاس آزاد مرضی تھی جیسے ہمارے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے دوسرے فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے اپنے تکبر کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ بیان نہ صرف اس کے غرور کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں فرشتے روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس نے مزید اعتراض کرتے ہوئے کہا میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے آپ نے گونگے مٹی سے پتھر سے بنایا۔ ابلیس کی آدم سے نفرت اور اپنی خود ساختہ برتری کا دعویٰ اس کے عذاب کا آغاز تھا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ترین جنوں میں سے تھا اور اب اللہ کا دشمن بن چکا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جواب سے غصے میں آ گئے اور فرمایا تو باہر نکل جا، تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کی میرے رب تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ میرے رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں یقیناً ان کے لیے زمین میں برائی کو خوبصورت بنا دوں گا اور میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان خاص بندوں کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تمہیں مہلت دی گئی یہاں تک کہ قیامت کے دن تک، اور فرمایا یہ میرے لیے سیدھا راستہ ہے، یقیناً میں میرے بندوں پر تمہارا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو تمہاری پیروی کریں گے، جو گمراہ ہوں گے، اور یقیناً جہنم ان سب کا وعدہ ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے کچھ مخصوص حصہ ہوگا۔ زندگی کا تحفہ پانے کے بعد آدم علیہ السلام نے خود کو ابلیس اور اس کے خالق کے درمیان ایک گفتگو میں پایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دل میں محبت اور عقیدت کا گہرا جذبہ ابھرا، لیکن ساتھ ہی ابلیس کی اللہ کے حکم کے خلاف نافرمانی دیکھ کر حیرت بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام ابلیس کی جانب سے اپنے لیے بغض اور نفرت کو سمجھنے میں پریشان تھے، حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ بات آدم علیہ السلام پر واضح ہوئی کہ یہ مخلوق تکبر اور غرور میں ڈوبی ہوئی ہے اور ابلیس کو اس کا دشمن سمجھنے لگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کے اجتماع میں جائیں اور ان کو السلام علیکم کہہ کر سلام کریں۔ آدم علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کا سلام اور رحمت ہو۔
جب آدم علیہ السلام اپنے خالق کے پاس واپس آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا سلام ہے اور تمہارے بچوں کے درمیان ایک دوسرے کو سلام دینے کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک منفرد خصائص عطا کیے جنہوں نے انہیں تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ فرشتوں کے برس آدم کو آزاد مرضی، ادراک و تفکر کی طاقت اور تخلیق کی صلاحیت دی گئی تھی۔ یہ خصوصیات اس لیے دی گئی تاکہ آدم علیہ السلام اپنی اصلیت حقیقت کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں، اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اب تمام چیزوں کے نام سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ آدم کو ہر چیز کے صحیح ناموں کا علم دیا گیا، اس لیے وہ فرشتوں، اپنی نسل اور دوسری مخلوقات کے نام جانتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آدم کو ہر چیز کے نام اور ان کی خصوصیات جیسے پرندے، انسان، آسمان، پانی، درخت وغیرہ کے بارے میں علم دیا گیا۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو زبان سکھائی جس میں تمام اسم، فعل اور صفتیں شامل تھی تاکہ وہ فصاحت کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں علم کا شوق اور اپنی نسل کو علم منتقل کرنے کی شدید خواہش پیدا کی۔ جب اس کی تخلیق نے وہ سیکھ لیا جو سیکھنے کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا اگر تم سچے ہو تو ان کے مجھے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، یقیناً تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان کے نام انہیں بتاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کیے جس سے فرشتے حیران ہو گئے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کہتا بتاؤ، لیکن آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے انہیں بتاؤ کہتے ہیں، جو ایک اظہار کے آدم علیہ السلام کو استاد کے طور پر پیش کیا گیا اور فرشتے طالب علم کے طور پر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی علمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے ظاہر راز جانتا ہوں؟ فرشتوں نے تسلیم کیا کہ آدم علیہ السلام میں ایک ایسی علمیت ہے جو ان سے پوشیدہ تھی۔ یہ خصوصیت انسان کو عزت و شان عطا کرتی ہے اور اسے دیگر مخلوقات سے بلند مرتبہ کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا علم و دنیاوی علم اللہ کے علم اور اس کے تخلیقات کے بارے میں تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی علمیت کو شیئر کرنے اور بحث کرنے کے لیے ہمیشہ فرشتوں کی صحبت تلاش کرتے، لیکن فرشتے زیادہ تر اللہ کی عبادت اور اس کی حمد و تسبیح میں مصروف رہتے۔ یہ اکثر آدم علیہ السلام کو تنہائی کا احساس دلاتا تھا اور وہ بہت تنہا محسوس کرنے لگے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک ساتھی تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ساتھی آدم علیہ السلام کے پسلی سے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اسے سکون اور راحت فراہم کر سکے۔ قرآن پاک میں حوا علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، تاہم علماء کے درمیان اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق ہوئی ہے، جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حوا بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہی تخلیق ہوئی تھی۔ قرآن میں ہماری تخلیق کا ذکر آیا ہے اور اس میں الگ الگ مبدا کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی، اور اللہ کا خوف رکھو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحموں کا بھی، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ مزید برآں سورہ الاسراء آیت نمبر 189 میں ذکر کیا گیا وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکونت کرے، اور جب وہ اسے ڈھانپتا ہے تو وہ ہلکا بوجھ اٹھاتی ہے اور اس میں گزر کرتی ہے، اور جب وہ بھاری ہو جاتی ہے تو دونوں اللہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اگر تو ہمیں اچھا بچہ دے گا تو یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ تاہم ایک حدیث میں جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی کا سب سے مڑا ہوا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، لہٰذا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر تم اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علماء اس حدیث کی لغوی تشریح کو مسترد کرتے ہیں، یہ اس طرح ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا مادہ جلدی بازی ہے، بلکہ یہ آیت انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ جلد بازی ایک ناپسندیدہ خصوصیت اور کمزوری ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا مقصد بھی استعارہ کے طور پر یہ سکھانا ہے
کہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اسے عورت کی انفرادیت کو قبول کرنا چاہیے جیسے ایک پسلی کی مڑی ہوئی ساکھ ہے۔ ایک مرد کو عورت کی اس فطرت کو قبول کرنا چاہیے جو اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کے نتیجے میں ٹوٹنا یعنی رشتہ، تعلق یا حتیٰ کہ ذاتی خوشی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں مکمل آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، انہیں اللہ کی خوبصورت جنتوں کی سیر کرنے اور اس کے تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی مکمل آزادی دی گئی تھی، تاہم ایک واحد پابندی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو دی تھی۔ اللہ نے دونوں آدم اور حوا کو ایک خاص درخت کے قریب نہ جانے کی تنبیہ کی تھی، اگر وہ اس درخت کے قریب گئے تو یہ ان کی نافرمانی اور گناہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حکم ان کی مرضی اور اطاعت کو آزمانے کے لیے تھا، جبکہ جنت کی باقی تمام خوشیوں میں کوئی پابندی نہ تھی۔ یہ دونوں کے لیے واضح تھا کہ اس خاص درخت سے کھانا ممنوع تھا، تاہم جیسے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، آدم علیہ السلام آہستہ آہستہ اللہ کے حکم کو بھول گئے، ان کی ارادی قوت کمزور ہوئی اور ان کا دل آسانی سے بہکانے کے قابل ہو گیا۔ ابلیس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان حقیقت میں کمزور ہے اور وہ خود یعنی ابلیس بہتر مخلوق ہے۔ اس نے انسانوں کو اللہ کی عبادت سے بہکانے کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا، اس نے اس واحد پابندی کو اپنے فریب کاری اور گمراہی کے منصوبے کا حصہ بنایا۔ وہ دن بدن آدم علیہ السلام اور حوا کے دلوں میں شک کا بیج بونے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ ان دونوں سے کہتا کیا میں تمہیں ابدی زندگی اور ملکوتی سلطنت کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور وہ مزید کہتا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ تمہیں فرشتے یا جاودانہ بنا دیں، اور اس نے دونوں سے کہا میں تمہارا سچا مشیر ہوں۔ پس اس جوڑے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر قائل کر لیا۔ جب وہ ممنوع درخت کا پھل کھا چکے، آدم علیہ السلام کو شرم، غم اور درد کا احساس ہونے لگا۔ نافرمانی کا یہ واحد عمل تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں اپنی برہنگی کا شعور حاصل کر چکے تھے، اور وہ فوراً پتے چن کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان کی طرح بہکانے نہ دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا تھا اور ان کے لباس کو اتار دیا تاکہ ان کے پوشیدہ اعضاء دکھا سکے۔ یقیناً وہ تمہیں اور اس کی قوم کو اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے پوچھا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں غمگین اور پچھتاوے سے بھرے ہوئے تھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر دونوں نے توبہ کی اور معافی کی درخواست کی۔ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم پر اپنی رحمت نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پہلے ہی نافذ ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو زمین پر اتار دیا، جہاں انسانوں کو ابلیس کے ساتھ دشمنی کی تقدیر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہیں زمین میں ایک ٹھکانہ اور ایک متعین مدت تک رزق ملے گا، وہاں تم جیو گے، وہاں تم مرو گے اور وہاں سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے زمین پر سخت زندگی گزاری۔ ان کے سابقہ مسکن کی طرح یہاں کھانا آسانی سے نہیں ملتا تھا، انہیں اپنی روزی کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ آدم علیہ السلام پر یہ بوجھ تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا، کپڑے اور پناہ گاہ تلاش کرے۔ انہیں جنگلی جانوروں سے بھی لڑنا پڑتا تھا جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ تاہم سب سے بڑا بوجھ جو آدم علیہ السلام کو مسلسل جھیلنا پڑا وہ تھا شیطان کی سرگوشیاں۔ شیطان نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور انسانوں کو اپنی برائی کی سرگوشیوں سے تنگ کرتا رہا، پھر بھی آدم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور اپنے رب کے سامنے ثابت کر دیا وہ اس زمین پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ زمین پر پھل پائیں اور ایسے نسلیں پیدا کریں جو اپنے مخصوص فریضے میں ثابت قدم رہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آدم علیہ السلام اور حوا کی اکیلی زندگی زمین پر جلد ہی ان کے بچوں کی آمد کے ساتھ بدل گئی۔ ان کا خاندان جڑواں بچوں کی نعمت سے شروع ہوا، قابیل اور اس کی بہن کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ انہوں نے جڑواں بچوں کا ایک اور جوڑا حابیل اور اس کی بہن کو خوش آمدید کہا۔ بچے بڑے ہوئے اور خاندان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار برکتوں کے ساتھ ایک معمولی زندگی گزارنے لگا۔ قابیل زمین کی کھیتی باڑی کرتا جبکہ حابیل مویشی پال رہا تھا۔
आदम अलैहिस्सलाम और हवा की जमीन पर जिला वतनी का एक मकसद ये था कि वो जमीन को अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करने वाले इंसानों से आबाद करे। इसलिए जब इनके बच्चे बालिग हो गए, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर बेटे की शादी दूसरे की जुड़वा बहन से कर दी जाए। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम का खानदान ही जमीन पर वाहिद खानदान था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म पर अमल किया, जबकि हाबिल अल्लाह के हुक्म को दिल से मानने के लिए तैयार था। काबिल इस बात से खुश नहीं था। हाबिल अपनी अक्ल, फरमाबरदारी और अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म को कबूल करने के लिए तैयार था, जबकि हाबिल का रवैया तकब्बुर, खुदगर्जी और अल्लाह की नाफरमानी का था। काबिल इस हुक्म से नाखुश था क्योंकि उसके मुताबिक हाबिल की जुड़वा बहन उसकी अपनी बहन की तरह हसीन नहीं थी। उसने अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए अपने वालिद की नसीहत को कबूल करने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम एक मुश्किल में थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से मदद की दुआ की। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया कि हर बेटा अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम पर कुर्बानी पेश करे और वो बेटा जिसकी कुर्बानी कबूल हो उसको पसंद करेगा। हाबिल ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए अपनी बेहतरीन मेंढा कुर्बानी के तौर पर पेश किया, जबकि काबिल ने अपनी सबसे खराब फसल पेश की। इसलिए कुदरती तौर पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, जबकि काबिल की अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी और उसकी कुर्बानी में बेईमानी की वजह से उसकी दुआ रद्द कर दी गई। गुस्से में आकर काबिल ने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने सुकून के साथ जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ उसी की कुर्बानी कबूल करता है जो खलूस नीयत से इबादत करे। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गुनाह के साथ मेरे खिलाफ गुनाह भी उठाओ, फिर तुम उन लोगों में से होगे जो आग की तरफ जाएंगे और ये सजा जालिमों की है। अबील ने अपने दुआ में असुली तरीका इख्तियार किया। वो अपने भाई की धमकियों से मुतासर ना हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को अल्लाह सुब्हाना व तआला के रास्ते से भटकने से रोकने की कोशिश की। काबिल की अपने भाई से नफरत ने तमाम दूसरे खानदानी रिश्ता और जज्बात को पसे पुश्त डाल दिया था। अल्लाह सुब्हाना व तआला के अज़ाब का खौफ भी उसके दिल में पैदा नहीं हुआ जैसा कि तवक्को की जा रही थी। काबिल ने अपने भाई की नसीहतों को नजरअंदाज किया। उसने हाबिल को एक पत्थर से मारा और फौरन उसे कत्ल कर दिया। ये इंसानियत की तारीख में पहली मौत और कत्ल था। वक्त गुजरता गया और हाबिल घर वापस न आया तो आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे की तलाश शुरू की, लेकिन कोई निशान ना मिला। जब उन्होंने काबिल से हाबिल के बारे में पूछा तो काबिल ने कहा कि वो अपने भाई का मुहाफिज या निगहबान नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि उनका अजीज हाबिल अब दुनिया में नहीं रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम गम में डूब गए। अपने भाई का कत्ल करने के बाद काबिल को यह समझ नहीं आया कि हाबिल के जिस्म के साथ क्या करना चाहिए। वो चारों तरफ घूम रहा था, ये सोचते हुए कि वो अपने खानदान से उसका जिस्म कैसे छुपाए। जब काबिल का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा तो वो अपने भाई के कत्ल पर पछतावे का शिकार हो गया और उस पर पछतावा छा गया। अपने भाई की बेइज्जती से बचाने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने काबिल को 2 कौवों की मौत और तदफीन दिखाई। काबिल ने देखा कि एक कौवा अपने पंजे और चोंच से जमीन में सुराख खोदकर जिस्म को दफन करता है और ऊपर मिट्टी डालता है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक कौवा भेजा जो जमीन में खुदाई करता था ताकि उसे अपने भाई की बेइज्जती छुपाने का तरीका सिखा सके। उसने कहा, अफसोस, क्या मैं इस कौवा की तरह अपने भाई की बेइज्जती छुपाने में नाकाम रहा? और वो पछतावे वालों में से हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को खो दिया और गम में डूब गए। हाबिल को कत्ल किया गया जबकि काबिल शैतान के असर में आ गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की और अपने फरादी के मुताबिक जो जिम्मेदारियां थी उन्हें अदा किया। उन्होंने अपने बच्चों और पोतों को हमेशा शैतान से खबरदार किया और उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें और उन लोगों में ना हो जो उसकी नाफरमानी करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन शदीद बीमार हो गए और अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों में जन्नत के फलों का शदीद इश्तियाक है। अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बच्चों ने जन्नत के फलों को जमा करने का इरादा किया। उनके रास्ते में कुछ फरिश्ते मिले जिनके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और दफन के लिए जरूरी मवाद था। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों को बताया कि जल्दी वापस जाएं क्योंकि उनके वालिद की मौत करीब है। तो बच्चे फरिश्तों के साथ घर वापस आ गए। घर पहुंचकर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया
ان کے جسم کو دفن کے لیے تیار کیا اور ان کو کفن میں لپیٹا، پھر انہوں نے ان کی قبر کھودی اور حضرت آدم کو اس میں دفن کر دیا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں سے کہا، اے آدم کی اولاد، یہ تمہارا رواج ہے موت کا وقت۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے ان کی جگہ لی۔ حضرت شیش علیہ السلام بھی نبی مقرر ہوئے اور انہیں لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کی ہدایت دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں لازمی درود شریف لکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جزاک اللہ۔